اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 نمبر باب ما جاء فی حفظ اللسان کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 197 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی حفظ اللسان، یہ باب ہے زبان کی حفاظت کے بیان میں. عزیز طلباء کرام، اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 7 احادیث ذکر فرمائی ہیں، تو ہر سلائیڈ پر 1 یا 2 روایات ہوں گی. متعلقہ روایات پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کرنے کے بعد اگلے سلائیڈ کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك وحدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی صالح بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے. اسی طرح ہمیں روایت کی ایک دوسرے سند کے ساتھ سوید بن نصر نے ان کو خبر دی عبداللہ ابن المبارک نے. انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ایوب سے، انہوں نے عبید اللہ ابن زحر سے، انہوں نے علی ابن یزید سے، انہوں نے قاسم سے، انہوں نے ابو امامہ سے، اور انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قلت یا رسول اللہ من نجات. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات، نجات کیسی ہوگی، آخرت میں نجات کیسی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. قال املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ کشادہ ہو تمہارے لیے تمہارا گھر. وابک علی خطیئتک، اور اپنی کوتاہیوں پر رو. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. جی عزیز طلباء کرام، ابواب الزہد کا باب نمبر 53، باب ما جاء فی حفظ اللسان، زبان کی حفاظت میں ہے. تو اب بظاہر یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی ابواب الزہد اور زبان کی حفاظت، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط آ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، زہد یہ تصوف کی ایک لازمی کڑی ہے. تو زہد میں زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، تصوف میں زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر زبان قابو میں نہ ہو تو پھر یہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے گی. جبکہ تصوف اور زہد، اس میں سب سے زیادہ اہمیت لوگوں کی دلداری کی ہے. اب یہاں پر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات، آخرت میں نجات کیسی ہوگی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو. یعنی ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے جس میں کوئی خیر نہ ہو، جو لا یعنی ہو، یا اپنی زبان کو نامناسب باتوں سے قابو میں رکھو. صرف وہ باتیں اس پر بولو جو تمہارے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہوں. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ،
چاہیے کہ کشادہ ہو تمہارے لیے تمہارا گھر۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرتی زندگی میں اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ اکثر لوگ وہ اپنے گھر میں کھانے پینے اور سونے کے لیے ہی آتے ہیں، باقی زیادہ تر وقت ان کا ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، حجروں میں، مختلف محفلوں میں وہ لوگ گزارتے ہیں۔ تو ایسی محفلیں جہاں پر لغویات کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، فضول وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، یعنی فرصت کا وقت گھر میں گزارنا چاہیے، تاکہ گھر کے بھی کچھ نہ کچھ کام ہو جائیں گے اور انسان باہر کے فضول کے محفلوں سے، چوراہوں سے، ہوٹلوں سے، وہاں کی لغویات سے بھی محفوظ رہ سکے گا۔ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے خطاؤں پر، اپنے کوتاہیوں پر رو۔ رونا دو طرح کا ہے عزیز طلباء کرام، ایک ہے دل کا رونا اور ایک ہے آنکھ کا رونا۔ اصل رونا دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر، اپنے کوتاہیوں پر پشیمان ہو۔ تو جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، دیر سویر گناہوں سے باز آ ہی جاتا ہے، اور جس کو گناہوں پر پشیمانی نہیں، کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی گناہ ترک نہیں کر سکتا۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ رفعه قال، ہمیں روایت کی محمد بن موسیٰ بصری نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ابو الصہباء سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے اس روایت کو مرفوع کر کے فرمایا ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے دستبستہ کڑے ہوتے ہیں، پس وہ کہتا ہے اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، ہمارا معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو سامت عن حماد بن زید نحوه ولم يرفعه، اسی طرح اس کو روایت کیا ہے حناد نے، انہوں نے ابو سامہ سے، انہوں نے حماد بن زید سے اسی طرح، لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا ہے۔ وہذا اصح من حدیث محمد بن موسیٰ، اور یہ والی سند، اس والی روایت یہ زیادہ صحیح ہے محمد بن موسیٰ البصری والی روایت سے۔ ھذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث حماد بن زید، اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر صرف حماد بن زید کے روایت سے۔ وقد رواہ غیر واحد عن حماد بن زید ولم يرفعوه، اور کئی حضرات نے اس کو حماد بن زید سے نقل کیا ہے اور اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اسی قسم کا مضمون جو اس روایت میں آیا، ہم نے ایک دوسری روایت میں پڑھا تھا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے، جب وہ سور جاتی ہے تو پورا جسم سور جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتی ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں بنیادی عضو دل ہے، اور یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا دار و مدار زبان پر ہے، تو اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیے یہ زبان یہ دل کی ترجمان ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، عربی کا شعر ہے کہ کلام اور بات اصل میں دل میں ہوتی ہے، لیکن زبان اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ دل پوشیدہ عضو ہے اور زبان ایک نظر آنے والا اس کا خلیفہ ہے، تو حقیقت میں مدار دل پر ہے اور ظاہر میں مدار زبان پر ہے، تو کوئی تعارض وہ نہیں رہا۔
اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال، ہمیں روایت کی محمد بن عبد الاعلی صنعانی نے، انہوں نے عمر بن علی المقدمی سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتوکل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اتوکل لہ بالجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے کہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، اور اس عضوہ کی جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی زبان سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح شرمگاہ، اس سے بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ تو جب ان دو اعضاء کی کوئی مجھے گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وفی الباب عن ابی حریرہ و ابن عباس ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اس باب میں حضرت ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو سعید اشج نے، انہوں نے ابو خالد الاحمر سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو حریرہ سے، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ و شر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس عضوے کی برائی سے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس عضوہ کی برائی سے جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو حازم الذی روا عن سہل بن سعد هو ابو حازم الزاہد مدینی واسمہ سلمۃ بن دینار۔ وہ ابو حازم جنہوں نے سہل بن سعد سے روایت کی، یہ ابو حازم الزاہد ہے جو کہ مدینہ منورہ کا رہائشی ہے، اور ان کا نام سلمہ ابن دینار ہے۔ وابو حازم الذی روا عن ابی حریرہ اسمہ سلمان الاشجعی مولا عزت الاشجعیت وهو الکوفی۔ اور جو ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں تو ان کا نام سلمان اشجعی ہے، جو کہ عزت الاشجعیہ کے آزاد کردہ ہے اور کوفی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر دو روایات، پہلی روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث بھی ابو حازم روایت کرتے ہیں، یہاں پر ہیں۔ تو یہ ابو حازم سلمہ ابن دینار ہے جو کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور ان کی شہرت زاہد سے تھی، یہ زاہد سے جانے جاتے تھے۔ دوسری روایت یہ ابو حریرہ سے جو مروی ہے، یہ بھی ابو حازم نے کی ہے، لیکن یہ ابو حازم ما قبل سے مختلف ہے، ان کا نام سلمان اشجعی ہے، اور عزہ اشجعیہ نامی عورت کے آزاد کردہ تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا غرض یہاں پر یہ ہے کہ دونوں ابو حازم الگ الگ ہے، خلاصہ دونوں احادیث کا ایک ہی ہے کہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ انتہائی خطرناک ہیں، یہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ جو ان دو اعضوں کے ضمانت دے گا تو وہ جنت میں یقینی طور پر داخل ہوگا۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ماعز سے، انہوں نے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بیان فرمائیے جس کو میں مضبوطی سے تام لوں۔ قال قل ربی اللہ ثم استقم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میرا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں آپ سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا محسوس کرتے ہیں؟
فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن سفیان بن عبداللہ الثقفی، اور کئی وجوہات سے کئی طریقوں سے یہ روایت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے. عزیز طلباء کرام، اس روایت میں دو مضمون ذکر ہوئے. پہلا مضمون قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو اپنا رب مانو پھر اس پر استقامت اختیار کرو. ایمان اور عبدیت کے تقاضوں پر چلنا سب سے اہم بات ہے. اللہ پر ایمان لانا ظاہر سی بات ہے، یہ بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے. اور اس پر استقامت یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں صراط مستقیم سے انحراف نہیں کرنا، بلکہ ہر حال میں صراط مستقیم پر گامزن رہنا، اس پر قائم رہنا، ہمیشہ اس کی پیروی کرتے رہنا. تو یہی استقامت ہے. دوسری بات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ اعضائے انسانی میں سے انسان کے حق میں سب سے خطرناک چیز وہ زبان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس عضو کی حفاظت کرو، اس کا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف اس صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر شخص کے حق میں سب سے زیادہ خطرہ زبان کا ہے. اللہ جل شانہ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابي سلج البغدادي صاحب احمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو عبداللہ محمد ابن ابی سلج بغدادی نے، جو کہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن حفص سے، انہوں نے روایت کی ابراہیم ابن عبداللہ ابن حاطب سے، وہ عبداللہ ابن دینار سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ نہ بولو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی النضر قال حدثني ابو النضر عن ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه. اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت ہم معنی ذکر ہے. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابراہیم بن عبداللہ بن حاطب. ہم اس حدیث کو، یہ حدیث غریب ہے، اس کو نہیں جانتے مگر صرف ابراہیم بن عبداللہ بن حاطب کے اس طریق سے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني ام صالح عن صفية بنت شيبة عن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی یزید بن خنیس مکی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن حسان مخزومی سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے روایت کی ام صالح نے، انہوں نے روایت کی صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ. انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے مفید نہیں، مگر بلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ کا ذکر کرنا، کہ یہ باتیں اس کے لیے وبال نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے.
ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस मोहम्मद इब्न यजीद इब्न खुनैस, हम इसको नहीं जानते मगर सिर्फ मोहम्मद इब्न यजीद इब्न खुनैस के हदीस के तरीक से। जी अजीज तलबाए किराम, इन दोनों रिवायात में ज़िक्र अल्लाह के उमूम में याद रखिएगा तमाम दीनी उमूर और दीनी बातें दाखिल हैं। जो दीन के मुताल्लिक हो तो वो तमाम बातें ज़िक्रुल्लाह के मफ़हूम में दाखिल और शामिल हैं। तो हदीस का मिज़दाक, पहले हदीस का मिज़दाक आएगा कि ज़्यादा बातें न करो तो फजूल कलाम मुराद है। बेकार बातों से दिल सख्त होता है और सख्त दिल अल्लाह से बहुत ही दूर फेंका हुआ होता है। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें, वरना अगर फजूल गोई करेंगे तो दिल सख्त होंगे और फिर इंसान वो अल्लाह से मज़ीद दूर होता जाएगा। और आखिरी रिवायत में कि इंसान का हर कलाम जो बग़ैर फ़ायदे के हो तो वो उसके लिए वबाल है। हाँ, 3 चीज़ें ऐसी है, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर और ज़िक्रुल्लाह, कि ये बातें वबाल नहीं है बल्कि इसके लिए कार सवाब होगी। और ज़िक्रुल्लाह के बारे में हमने ज़िक्र कर दिया कि उसमें हर चीज़ वो दाखिल है जो दीन के साथ, अल्लाह के याद के साथ मंसूब हो। जी अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।